پچھلے 3 جمعوں میں عبادات، نیکیوں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے اصل مقصد کے موضوع پر گفتگو ہوئی، اور ان تینوں جمعوں کے خطبوں سے یا اس کے علاوہ دیگر خطبوں سے بھی آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارے پیشوا نبی و رسول، ہمارا قرآن ہمیں بالکل دنیا سے الگ کٹ چھٹ کر زندگی گزارنا نہیں سکھلاتا ہے۔ عام طور سے ہمارے مسلم سماج میں یہ کانسیپٹ اور تصور پایا جاتا ہے کہ قرآن کا مطلب، شریعت کا مطلب، نبی اور رسول کے فرمان کا مطلب، دین کا مطلب، جنت اور جہنم کا مطلب، ان سب کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے۔ دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا میں اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ دنیا کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ عام طور سے یہی ہم لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ عیسائیوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ دین کو انہوں نے الگ کر دیا، دین کے رہنما الگ ہوں گے، دین کے قائد الگ ہوں گے، مذہبی رہنما الگ ہوں گے اور دنیاوی رہنما الگ ہوں گے۔ جب ہمارا قرآن آیا، ہمارا قانون اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے، تو اس دین نے صاف کر دیا کہ نصرانیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں جو رہبانیت کی تعلیم دی گئی ہے اس کی کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ میں نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، بالکل کٹ کر کوئی صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہے دن رات، اس کا کوئی تصور امت محمدیہ اور شریعت محمدیہ میں نہیں۔ چنانچہ جب قرآن کا ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ چلا کیے ہیں ہمیشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی شادیاں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کو ڈیل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کے ساتھ بیٹھ کر باضابطہ مذاکرات کیے، گفتگو کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی طور پر باضابطہ لوگوں کو خطوط جاری کیے۔ اور یہی اتنا نہیں، قرآن نے ان لوگوں کو سراہا ہے، ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ہمارے رب ہماری دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھلایا کہ اللہم ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ، بس یہ نہیں سکھلایا، کہا کہ دنیا کی بھی بھلائی دے دے اور آخرت کی بھی بھلائی دے دے، دونوں ساتھ لے کر کے چلا۔ قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت دعا یہ ہوا کرتی تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُكْثِرُ فِي دُعَائِهِ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل کیا کرتے تھے کہ اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی سے نواز دے، آخرت کی بھلائی سے نواز دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر والموت راحۃ لی من کل شر۔ دیکھیے اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ دنیا کے لیے بھی دعا کی ہے کہ اللہ میرے دین کو
صالح کر دے، میرے دین کو درست کر دے، میرے دین کی اصلاح فرما دے۔ کتنے لوگ ہمارے یہاں دین کے لیے دعا کرتے ہیں، دین کی اصلاح کے لیے دعا کرتے ہیں کہ دینی طور پر ہماری اصلاح ہو جائے، شرعی طور پر ہماری اصلاح ہو جائے، اعتقادی طور پر ہماری اصلاح ہو جائے، نہیں دعا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کو محبت بھی ہے، ہر ایک محبت بھی کرتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی ہی میں دعا کریں، کم از کم اپنی زبان میں تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ دینی طور پر مجھے درست کر دے، میرے بچوں کو درست کر دے، میرے گھر کے لوگوں کو درست کر دے، میرے اہل و عیال کو درست کر دے، دینی حالت ہماری سدھار دے، نہیں دعا کرتے ہیں۔ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، جو میرے معاملات کی عصمت ہے، عزت ہے، میری زندگی کی عزت دین میں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اور میری اس دنیا کو درست کر دے، میری دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں میرا معاش ہے، میری روزی ہے، میرا اکنامک ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ یہ دعا سکھلاتی ہے، یہ دعا بتاتی ہے، یہ دعا ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ دین دنیا سے الگ نہیں ہے، دین کا تصور دنیا سے الگ نہیں ہے۔ دنیا میں رہ کر، دنیا کو ڈیل کرتے ہوئے، دنیا کو جیتے ہوئے، دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو دیندار ہوگا وہ دنیا سے الگ ہوگا، اور جو دنیا دار ہوگا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ شریعت نہیں سکھلاتی ہے۔ ہم اور آپ چاہے جو سمجھیں، ہم چاہے جس کو ٹھیکیدار بنا دیں دین کا اور جس کو ٹھیکیدار بنا دیں دنیا کا، لیکن شریعت نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، شریعت نے یہ تقسیم نہیں کی ہے، شریعت نے یہ بٹوارا نہیں کیا ہے۔ ایک دیندار آدمی بھی دنیاوی رہنما بھی ہو سکتا ہے، اور ایک دنیاوی رہنما بھی دینی رہنما ہو سکتا ہے۔ یہ مذہبی رہنماؤں کی اصطلاح اور مذہبی رہنما کا ٹرم یہ عیسائیوں کی دین ہے۔ ان کے یہاں رہبانیت پائی جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے مذہبی رہنما ہیں، یہ پوپ ہیں ہمارے، اور یہ باقی دنیا والے رہنما ہیں۔ نہیں، شریعت نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ دنیاوی طور پر ایک الگ قائد بنا دیتے، ایک رہنما بنا دیتے، اس لیے کہ آپ نے دنیا کی زندگی جینے کا سلیقہ سکھلانے کے لیے آپ کو رسول بنایا گیا تھا۔ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی رہنمائی بھی آپ کے ذمے تھی، تو آپ ایسا کر دیتے۔ آپ نے کبھی کسی کو کمانڈر، جس جنگ میں آپ خود شریک رہے ہوں، کسی اور کو کمانڈر نہیں بنایا، سوائے اس کے کہ اپنا نائب بنایا کہ فلاں لوگ دائیں طرف رہیں گے لشکر کے، اور فلاں لوگ بائیں طرف رہیں گے لشکر کے، فلاں لوگ پیچھے رہیں گے، فلاں آدمی جھنڈا لیے رہے گا۔ یہ آپ نے طے کیا، لیکن رہنمائی خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ آپ کمانڈر شپ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ آپ حاکم دنیا کے بھی تھے، اور آپ حاکم آخرت کے اعتبار سے بھی تھے۔ دین کو دنیا سے الگ نہیں کیا گیا۔ واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، میری آخرت کی اصلاح فرما دے، جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، جہاں لوٹ کر جانا۔ جب یہ دعا انسان کرے گا تو کیا اسے آخرت یاد نہیں آئے گی؟ جنت اور جہنم کا تصور اس کے ذہن میں نہیں آئے گا؟ اور اب جہاں جنت اور جہنم کا تصور آئے گا، جہاں دین کو اپنی زندگی کی عزت قرار دیا جائے گا، وہاں انسان ظاہر ہے کہ دنیا کے لیے جب دعا کرے گا تو اس میں اس خلوص پایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، میری زندگی جب تک مجھے زندہ رکھ، خیر میں، نیکیوں میں، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، اچھی قدروں میں، اعلیٰ قدروں میں بڑھ جاؤں، میری زیادتی ہو جائے، اس لیے زندہ رکھ۔ اور جہاں کوئی شر کا پہلو آنے والا ہو، جہاں فتنوں میں مبتلا ہونے کا دور آئے، تو پھر مجھے موت دے دے۔ والموت راحۃ لی من کل شر، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی مشکل سے مجھے نجات دینے کے لیے موت دے دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اور عافیت طلب کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کو الگ نہیں کیا، دنیا کو چھوڑ نہیں دیا کہ دنیا چاہے برباد ہو جائے، رب العالمین مجھے دنیا نہیں چاہیے، صرف آخرت میری بنا دے، نہیں۔ یہ ایک مومن کی دعا نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی دعا نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ دعا کرے صرف کہ آخرت میری بنا دے، دنیا چھوڑ دے، یا دنیا کے بارے میں وہ فکر نہ کرے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ،
اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. کہا کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے عافیت کا، تندرستی کا، ہر قسم کے بلاؤں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کا طلبگار ہوں، اپنے دین میں بھی، اپنی دنیا میں بھی، اپنے اہل و عیال میں بھی، اپنے مال اور اپنے جائیداد میں بھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. یہ کب سیکھیں گے ہم؟ کب جانیں گے کہ دین کو دنیا سے الگ نہیں کیا گیا ہے، یا دین پر عمل کرنا، دینی کاموں کو بولنا، بتانا، سیکھنا، سکھانا یہ صرف ملاؤں کی ذمہ داری ہے؟ کب جانیں گے کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے؟ ہمارے بچوں پر بھی دین اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے مولویوں کے بچوں پر دین سیکھنا ضروری ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی دین سیکھنا، دین جاننا، دینی احکام کو سیکھنا، سکھانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے لوگوں پر ضروری ہے. ٹھیکیدار کوئی اس دنیا میں بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کہ دین کا ٹھیکیدار یہ ہے اور دنیا کا ٹھیکیدار یہ ہے. یہ ہم لوگوں نے بنا لیا ہے، اور اسی کی یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ بہت ساری برائیاں، سماجی برائیاں، اخلاقی برائیاں، اعتقادی برائیاں، عملی برائیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. ہمارے یہاں اختلافات کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی ساری دینی ذمہ داری علماء کے حوالے کر دی ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جو فیصلہ کر دیں گے وہی صحیح ہے. بس چاہے وہ جیسا فیصلہ کرے، چاہے ان کا فیصلہ بالکل نظر آ رہا ہو کہ یہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف ہے، چاہے ان کا فیصلہ صاف صاف دکھ رہا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے، چاہے ان کا فیصلہ دکھ رہا ہو کہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، نبی کے فرمان کے خلاف ہے، شریعت کے اصول کے خلاف ہے، شرعی روح کے خلاف ہے، دینی ذمہ داریوں کے خلاف ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کا فیصلہ، انہوں نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے. عجیب معاملہ ہے. حضرت عمر نے جب کوئی کام کیا تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ کیسے کیا، یا حضرت عمر کے سامنے کسی صحابی نے یہ کام کیا تو آپ نے پوچھ لیا حضرت عمر نے کہ نہیں، اس کی کوئی گواہی پیش کرو ورنہ تمہارا خیر نہیں ہے. صحابہ کرام انبیاء اور رسولوں کے بعد اس سرزمین پر جینے والی سب سے بہترین مخلوق، سب سے افضل مخلوق، ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی، اور ہم نے جو ٹوپی کرتا پہن لیا سمجھ لیا کہ یہ تو سب سے بڑا علامہ، اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے اپنی ذمہ داری دوسرے کو سونپ دی، اور یہ دیکھے بغیر کہ وہ ذمہ داری سونپے جانے کے لائق ہے یا نہیں، وہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے یا نہیں کہ وہ شریعت کو سمجھے، شریعت کی روح کو پہچانے، شریعت کی جان کو جان لے، اللہ کے قرآن کی تعلیم اس کے پاس ہے یا نہیں، نبی کے فرمان کا علم اس کے پاس ہے یا نہیں، یہ جانے بغیر ہم نے باغ ڈور سونپ دی. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دنیا سے الگ نہیں بتایا اور دنیا کو دین سے الگ نہیں کیا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ جب دین پر انسان عمل کرنے لگے، جب شرعی اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی انسان گزارنے لگے، جب اللہ کے قرآن کو اپنا قانون بنا لے، نبی کے فرمان کو اپنا اصول بنا لے انسان، تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور اس پر یقین رکھنا، اس پر ایمان رکھنا ہماری اور آپ کی شرعی اور دینی ذمہ داری ہے. اگر اس پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے کہ شرعی ضابطوں کے مطابق زندگی گزار لینا، دینی تقاضوں کے مطابق زندگی گزار لینا، قرآنی زندگی گزار لینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار لینا، اس دنیا کی بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے. اس پر ہمارا اور آپ کا اگر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو اپنے ایمان کا جائزہ لیا جائے، اپنے ایمان کا حساب لیا جائے. اگر ایمان نہیں ہے اور ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، ہماری زندگی ہونی چاہیے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورۃ النحل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں، ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی نیک عمل، رات دن نماز پڑھتے رہیں، ایمانی اصول و ضوابط کو ہم نے ٹھیک نہیں کیا ہے،
ایمان کی جڑوں کو اپنے اندر پیوست نہیں کیا ہے، ایمان کی تعلیمات کو نہیں سمجھا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو جان لیجئے کہ وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہیں، وہ روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایکسیپٹڈ نہیں ہیں، وہ زکوٰۃ، وہ حج، وہ عمرے، وہ صدقات و خیرات اور بہت ساری نیکیاں اللہ کے راستے میں یا اللہ کے لیے کی جانے والی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کو دیکھنا ہوگا کہ ایمان کیا ہے، اور ایمان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی توحید آتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آتا ہے۔ ایمان کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے، اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اللہ کی توحید کو ہم نے کتنا سمجھا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہم نے کیا مطلب جانا ہے، ہم اور آپ جانیے اور سیکھیے۔ اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سب کچھ جان لینا، سارا پاور، چھوٹے سے لے کر بڑا پاور اور بڑے سے لے کر چھوٹا پاور تک سب اسی کے پاس ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہستی، کوئی شخصیت، کوئی بڑا سے بڑا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ پہنچا ہوا آدمی ہے نا، کہاں پہنچا ہوا ہے؟ کس نے پہنچایا؟ ہم نے، آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے پہنچانا تھا، پہنچانے کا سلسلہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر بند کر دیا رسالت و نبوت کے دروازے کو بند کرنے کے بعد۔ اس کے بعد اب کوئی پہنچایا نہیں ہے، جو پہنچایا ہے اس کو اپنا فائدہ ہوگا، اور ہمارے اور آپ کے پہنچا دینے سے کوئی پہنچا ہوا نہیں ہو جائے گا، یا اس کے پہنچ جانے سے ہمارا اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں میں۔ انہ سمیع قریب مجیب، وہ سننے والا، بہرا نہیں ہے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت پڑے سنانے کے لیے، قریب، دور نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، مجیب، قبول کرنے والا ہے کہ اس کو کسی سفارشی کی ضرورت نہیں کہ سفارش کرا کر کے ہم قبول کرائیں، نہیں، وہ بندہ کی سننے کے لیے تیار ہے۔ میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ وہ تو آواز لگاتا ہے آسمان دنیا پر آ کر کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دوں، پھر وہاں سفارشی کی کیا ضرورت ہے، وہاں کسی پیروکار کی کیا ضرورت ہے؟ توحید کا مطلب سمجھیے، اللہ کی توحید یہی ہے۔ دعا کرنے میں بھی ہم کسی کو شریک نہ کریں، ذبح کرنے میں بھی کسی کو شریک نہ کریں، کوئی نظر و نیاز میں کسی اور کا نام نہ لیں سوائے رب العالمین کے، رب کائنات کے، عرش والے رب کے، جلال اور عظمت اور عزت والے رب کے علاوہ ہمارے دل و دماغ میں نظر و نیاز کے وقت، ذبح کرتے وقت، قربانی کرتے وقت، دعا کرتے وقت، فریاد کرتے وقت، استغاثہ کرتے وقت، مدد مانگتے وقت، قیام کے وقت، رکوع کے وقت، سجدے کے وقت، کسی بھی وقت ہمارے دل و دماغ میں کسی اور کا نام نہ آئے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر پیروی رسالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بھی کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اور توحید آپ کی مکمل ہو گئی، اس کے بعد آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کوشش کرے۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلطی کرنے والا بنایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا اور ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا سونا جاگنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف حج اور عمرہ نہیں، صرف زکوٰۃ اور صدقات و خیرات نہیں، یا جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں بظاہر، صرف وہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس میں بھی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم نہیں کوشش کرتے کہ ہماری نماز اللہ کے رسول کی نماز کی طرح ہو جائے، ہم نہیں کوشش کرتے کہ ہمارا قیام اللہ کے رسول کے قیام کی طرح ہو جائے، ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا رکوع اور سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدوں کی طرح ہو جائے، ہم کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے جس طرح دعائیں کی ہیں اس طرح ہم دعائیں کریں، ہم کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے جس طرح سے روزے رکھے ہیں ہم روزے رکھیں، ہم کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کا جو نیم اور قاعدہ بنایا ہے اس کے مطابق زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کی ادائیگی ہو، ہم کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے جو عمرہ اور حج کا طریقہ بتایا ہے ہم بھی اسی طریقے کو
اختیار کریں. ہم کوشش نہیں کرتے کہ ساری نیکیوں کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے سانچے میں ڈھالیں، کوشش نہیں کرتے. یہ پیروی کا مطلب ہے. یہ پیروی کا مطلب ہے کہ چھوٹی نیکی کریں تو بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے طور طریقے پر ہے یا نہیں، اللہ کے رسول کے طریقے پر ہے یا نہیں، اللہ کے رسول نے وہ نیکی کی ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول نے وہ نیکی نہیں کی ہے تو اللہ کی قسم وہ قیامت تک نیکی نہیں ہوگی. لکھ لیجئے، چاہے جتنا اچھا کام ہو. مثال دیکھ لیجئے، اذان دیا بھی مؤذن صاحب نے، اذان دی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا ایک جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ. مؤذن نے اذان کہاں ختم کی ہے؟ لا الہ الا اللہ پر ختم کی ہے. آپ کے دل و دماغ میں کوئی بات اس طرح کی آ جائے یا مؤذن صاحب سوچیں کہ یہ تو کلمہ آدھا ہی رہ گیا، محمد الرسول اللہ بھی اس میں جوڑ دیں، تو کیا وہ اذان صحیح ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر آپ اذان ختم کرتے رہیں، وہ اذان باطل ہوگی، وہ اذان جھوٹی ہوگی، وہ اذان مکاری ہوگی، وہ اذان غیر شرعی ہوگی، وہ اذان غیر نبوی ہوگی. کیوں؟ اور اس اذان پر ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہے. مہر کس پر لگی ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ پر، صرف لا الہ الا اللہ پر. یہ جان لیجئے. تو کوئی بھی نیکی آپ کریں اس کو وزن کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو پر وزن کر لیں. دنیا دین سے الگ نہیں ہے، دین دنیا سے الگ نہیں ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز گفتگو اور بھی ہوگی، قرآنی اصول کے مطابق گفتگو ہوگی اور نبوی ضابطوں کے مطابق گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ وتوبوا الیہ ان ربی کان غفورا رحیما.